الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی نیو سٹوری لا حاصل کے پارٹ نمبر 18 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک اس کہانی کے پچھلے 17 پارٹس میں سے کچھ حصے یا تمام کے تمام ابھی تک ملاحظہ نہیں فرمائے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس دیے گئے ہیں، کلک کر کے تمام واقعات سے محظوظ ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 18۔ دانیال سے اب اور صبر نہیں ہو رہا تھا تو وہ زوار کو فورس کر کے ہسپتال لے آیا، اور ابھی وہ اس کمرے کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کی ماں پچھلے 10 سالوں سے رہ رہی تھی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دانیال نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ آج 10 سالوں بعد وہ اپنی ماں کو دیکھنے والا تھا، وہ ماں جسے وہ مرا ہوا تصور کر چکے تھے۔ دانیال نے دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے زینب بیگم لیٹی ہوئی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دانیال آگے بڑھا اور اپنے کانپتے ہاتھ ان کے پیروں پر رکھ دیے اور اپنا سر پیروں پر جھکا دیا۔ زینب بیگم، جن کی ابھی آنکھ لگی ہی تھی، دانیال کے اس طرح کرنے سے وہ اٹھ گئی۔ بیٹے، یہ کون ہے؟ زینب بیگم نے زوار سے پوچھا۔ تبھی دانیال نے اپنا سر اٹھایا۔ ماما، اور اتنا ہی وہ بولا۔ اس کی آواز میں رکاوٹ تھی، جیسے کتنے ہی آنسو اس نے روک رکھے ہوں۔ میرا بچہ دانیال۔ زینب بیگم نے جب اس کے الفاظ سنے تو بے ساختہ وہ پکار بیٹھی۔ دانیال سے اور صبر نہ ہوا، وہ روتے ہوئے زینب بیگم کے گلے لگ گیا۔ دونوں ماں بیٹے روتے ہی جا رہے تھے۔ پاس کھڑے زوار کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ زوار، یہ میرا بیٹا ہے دانیال، میرا دانی، میری جان، میرا جگر کا ٹکڑا۔ زینب بیگم دانیال کے ہاتھ کو منہ کو چومتے ہوئے بولی۔ دانیال نے دوبارہ سے اپنی ماں کو گلے سے لگا دیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا زیادہ یاد کیا آپ کو۔ رات کو سوتے وقت آپ کا وہ پیار بھرا لمس نہیں ہوتا تھا۔ جب کوئی ڈانٹتا تو میری ماں بچانے کے لیے نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی میری غلطیوں کو اپنے اوپر لینے والا ہوتا تھا۔ دانیال بالکل بچوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ کافی دیر وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ زوار بیٹے، عنایہ کو کب لاؤ گے؟ زینب بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بہت جلد لاؤں گا، اب آپ آرام کریں، ہمیں جانا ہوگا۔ زوار انہیں لٹاتے ہوئے بولا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماما، بہت جلد آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ دانیال زینب بیگم کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ پھر دونوں زینب بیگم کو سلا کر باہر آ گئے۔ دانیال، کیا تم اپنا گھر لینے والے ہو؟ زوار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بہت جلد میں اپنا گھر لے لوں گا، کیونکہ گاؤں سے روز شہر آنا بہت مشکل ہوتا ہے، دانیال نے جواب دیا۔ ارے بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ سلمہ بیگم نے عنایہ کو کچن میں دیکھا تو پوچھ بیٹھی، کیونکہ وہ آج تک کچن میں نہیں آئی تھی۔ بالکل نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں صرف کھاتی ہی ہوں؟ بلکہ میں آج آپ سب کے لیے بریانی بناؤں گی۔ آخر میں اس حویلی کی بہو ہوں، کچھ فرض تو ہے نا میرے۔ عنایہ جان بوجھ کر اونچا بول رہی تھی تاکہ باہر بیٹھی سعدیہ بیگم اور زنیرہ بیگم سن لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، بنا لو جو بنانا ہے، ویسے بھی رات کا کھانا بن رہا ہے، تم بھی اپنا شوق پورا کر لو، سلمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ہنس رہی ہیں، آپ کو نہیں پتہ میں کتنی اچھی کوکنگ کرتی ہوں۔ آپ باہر جائیں، آج میں بریانی بناؤں گی۔ عنایہ نے سلمہ بیگم کو باہر بھیجا اور خود اکیلی کچن میں کھڑی ہو گئی۔ بول تو دیا، میں نے اب بناؤں گی کیسے؟ مجھے تو کچھ بریانی کیا چائے ابھی ڈھنگ سے نہیں بنانی آتی۔ چلو کوشش کرتی ہوں۔ عنایہ اپنے موبائل میں ریسیپی دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے ویڈیو میں تھا وہ ویسا کرنے لگی۔ اکیلی کچن میں وہ پاگل ہوئی پڑی تھی۔ زوار بھی چینج کر کے نیچے آیا۔ وہ زیادہ تر گھر میں شلوار قمیض ہی پہنتا تھا۔ ابھی بھی وہ وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ ماں جی، یہ عنایہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ زوار کف کو فولڈ کرتے سلمہ بیگم کے پاس آیا۔
تمہاری بیوی آج کچن میں بریانی بنا رہی ہے اور ہم سب کو اس نے باہر نکال دیا ہے، پتہ نہیں کیسے بنا رہی ہوگی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں کچھ اپنے اوپر ہی نہ گرا لے۔ سلمہ بیگم پریشانی سے بولی۔ اچھا، واہ، یہ کرشمہ کب ہوا؟ چلیں میں دیکھتا ہوں۔ زوار کچن کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوا، عنایت چولہے کے پاس کھڑی چمچ ہلا رہی تھی۔ آدھے بال جوڑے میں سے نکل کر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بالکل گھریلو بیوی لگ رہی تھی۔ زوار مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ کیا بنا رہی ہو؟ زوار نے اس کے کان کے پاس آ کر کہا۔ عنایت ڈر گئی۔ حد ہے زوار، ڈرا دیا مجھے، دور رہو۔ عنایت نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بنا کیا رہی ہو؟ زوار شیلف کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گئی۔ بریانی بنا رہی ہوں، اور وہ بھی لائف میں پہلی بار۔ عنایت مسکراتے ہوئے بولی۔ واہ، بڑی بات ہے۔ ایسے میری بیگم کے دماغ میں اچانک کوکنگ کا خیال کیسے آیا؟ جہاں تک میں جانتا ہوں میری بیوی تو ایک نمبر کی کام چور ہے۔ زوار عنایت کو چھیڑ رہا تھا۔ او ہیلو، میں کوئی کام چور نہیں ہوں، بائی دا وے مجھے کوکنگ آتی ہے۔ عنایت چاول ڈالتے ہوئے بولی۔ یہ تو آج پروو ہو ہی جائے گا۔ زوار مسکرا کر بولا۔ عنایت جواب دینے والی تھی کہ آمنہ اندر آ گئی۔ عنایت بالآخر بریانی کو دم پر رکھ کر باہر آئی۔ دانیال بھائی، صبح کے آئے ہوئے ہو، آپ کو مجھ سے ملنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ عنایت منہ بنا کر دانیال کے پاس آئی، جو کہ اس وقت زوار کے ساتھ بیٹھا کچھ بات کر رہا تھا۔ ایم سوری میری گڑیا، میں آتے ہی ذرا مصروف ہو گیا تھا، ابھی واپس آیا ہوں۔ کیسی ہے میری پرنسس؟ دانیال عنایت کو گلے لگاتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ اسے زینب بیگم کے ساتھ بتائے پل یاد آنے لگے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، ویسے آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ عنایت نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ دانیال نے اس کے سوال پر ایک مرتبہ زوار کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں حیدر اور ہانیہ کے نکاح پر نہ آتا تو کیا دونوں چھوڑتے مجھے؟ دانیال نے معصوم شکل بنا کر کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ تو بالکل سچ بولا ہے عنایت۔ عنایت بھی دانیال کے پاس بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ زوار ایک طرف بیٹھا اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اف، میں تو بھول ہی گئی، میرے چاول۔ عنایت بھاگ کر کچن کی طرف گئی۔ چاول؟ کون سے چاول؟ دانیال حیرانگی سے بولا۔ تمہاری بہن آج بریانی بنا رہی ہے، بہت ایکسائٹیڈ ہے، پچھلے 2 گھنٹے سے کچن میں لگی ہوئی ہے۔ زوار اسکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے دیکھا عنایت بہت بدل گئی ہے، اب تو بدتمیزی بھی نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی پنگا لیتی ہے۔ جب آئی تھی تب والی عنایت اور اب والی عنایت میں بہت فرق دکھ رہا ہے۔ اس بات سے میں بہت خوش ہوں۔ دانیال مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں بدل گئی ہے، یہ شاید وہ ویسی کبھی تھی ہی نہیں، اکیلی رہتی تھی نا، ماں باپ کے پیار، اوپر سے سعدیہ آنٹی جیسی عورت۔ بہادری ہے کتنے سال وہاں رہی۔ زوار سوچتے ہوئے بولا۔ ہاں میرے پاس بھی ماں باپ نہیں تھے، پر میرے پاس دادا دادی، سلمہ تائی جیسی ماں موجود تھی، تو مجھے اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا تھا۔ پر میری بہن نے بہت دکھ دیکھے ہیں، وہ بتاتی نہیں پر میں جانتا ہوں، وہ اندر سے ابھی بھی وہی 10 سالہ عنایت ہے۔ میری تو یہی دعا ہے، اللہ اسے کبھی کوئی دکھ مت دے، ساری کی ساری خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے۔ دانیال اپنی آنکھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ آمین، زوار نے زیر لب کہا۔ سب لوگ رات کا کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ آج ہماری بہو نے پہلی بار بریانی بنائی ہے، سلمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لاؤ پہلے مجھے کھلاؤ، میں بھی تو دیکھوں میری پوتی نے کیسی بنائی ہے، دادی جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں دیتی ہوں۔ عنایت نے اٹھ کر سرو کیا اور پھر آ کر زوار کے پاس بیٹھ گئی۔ ویسے بیگم تمہیں نہیں لگتا تمہارے شوہر کو بھی حق ہے اپنی بیوی کے ہاتھ کی بریانی کھانے کا؟ زوار عنایت کے کان کے پاس آ کر بولا۔ اوکے شوہر جی، دیتی ہوں، عنایت مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی اور چاول زوار کی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ سبھی نے کھانا کھانا شروع کیا۔ ماشاء اللہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا عنایت پہلی بار میں اتنی اچھی بریانی بنائے گی، بہت لذیذ بنی ہے۔ ادھر آؤ، دادی جان نے کھاتے ہی تعریف شروع کر دی۔ عنایت اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے،
دادی جان نے عنایہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ عنایہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ویسے میرا تو دل کر رہا ہے بنانے والی کا ہاتھ چوم لوں۔ زوار نے نیچے سے عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کان میں کہا، جس پر عنایہ نے اسے آنکھیں دکھائیں اور اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ بھابی، بہت ہی لذیذ بنی ہے بریانی۔ کس سے سیکھی آپ نے بنانی؟ آپ کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، میں تو اب روز ہی کچھ فرمائش کروں گا۔ حیدر کھاتے ہوئے بولا، میں نے سیکھی نہیں ہے، پر ہاں ماما کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ تھا، شاید انہی سے میرے میں بھی آ گیا۔ عنایہ کے ہونٹوں پر افسردہ مسکراہٹ تھی۔ زینب بیگم کے ذکر پر سبھی کے ہاتھ رک گئے۔ ہاں ماما بہت مزے کا کھانا بناتی تھی، اور میں کیک تو بہت ہی زیادہ بنواتا تھا۔ دانیال بھی بولا۔ منال نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ دانیال نے افسردہ نگاہوں سے منال کی طرف دیکھا۔ لو جی، اس منحوس کا ذکر کر کے کھانے کا مزہ ہی خراب کر دیا، زنیرہ بیگم نے حسرت زدہ انداز میں بولی۔ عنایہ کچھ بولنے والی تھی کہ زوار نے اسے روک دیا۔ معاف کیجیے گا پھپھو، پر اب میری ماں کے بارے میں اب ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا، اور یہ آخری وارننگ ہے، بار بار ایک ہی بات نہیں سنی جاتی۔ دانیال ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولا اور غصے میں اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ منال بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ حد ہو گئی، اب یہ چھٹانک بھر کے بچے مجھے دھمکی دیں گے۔ اماں بتا رہی ہوں اب نہیں آؤں گی، میرا آنا تو کسی کو برداشت ہی نہیں، جا رہی ہوں۔ چل اٹھ زونیا، گھر چلیں۔ زنیرہ بیگم جھوٹے آنسو نکالتے ہوئے بولی۔ بس کر، بیٹھ جا، ایسا بھی کیا بول دیا اس بیچارے بچے نے؟ تو ہی ہمیشہ اس کی ماں کے پیچھے پڑی رہتی ہے، اور کون سا بچہ اپنی ماں کے خلاف ایسی باتیں سن سکتا ہے؟ دادی جان نے بھی زنیرہ بیگم کو سنا دی۔ آپ کا مطلب ہے میں یہاں آؤں ہی نہ؟ بس بہت ہو گیا، اب میں جا رہی ہوں، کر لینا نکاح میرے بغیر ہی۔ زنیرہ بیگم باہر کو جانے لگی۔ مجھے پتہ تھا پھپھو میرا نکاح آسانی سے نہیں ہونے دیں گی، اپنا کوئی نہ کوئی ڈرامہ ضرور کریں گی۔ حیدر پاس بیٹھی آمنہ کے کان میں بولا۔ بس کرو بھائی، آمنہ نے ٹوکا۔ پھپھو رکیں، یہاں کسی نے آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کی۔ دانیال کو ویسے ہی غصہ آ گیا، آپ اندر چلیں، آپ کے بغیر بھلا یہ نکاح ہو سکتا ہے؟ جب تک ہماری پیاری سی پھپھو نہیں ہوں گی مزہ کیسے آئے گا؟ زوار زنیرہ بیگم کو بہلا پھسلا کر اندر لے آیا۔ تم بول رہے ہو اس لیے میں اندر آ رہی ہوں۔ زنیرہ بیگم اندر کو آ گئیں۔ عنایہ کچھ کھائے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ باقی سب نے بھی کھانا کھایا اور اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ دیکھا کیسے میں نے عنایہ کی خوشی پر پانی پھیرا، بکواس سے بریانی بنا کے بڑی خوش ہو رہی تھی۔ زنیرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے زونیا سے کہا، ہاں بہت مزہ آیا، پر ابھی مجھے اس کی وہ خوشی چھیننی ہے جو اسے سب سے زیادہ اہم ہے، اس کی میں جو وہ ہر وقت کرتی رہتی ہے۔ میں اسے وہاں پر ماروں گی جہاں اسے ساری زندگی درد ہوگا۔ اس کے کردار کی دھجیاں نہ بکھیر دیں تو میرا نام بھی زونیا نہیں، اور اس کے کردار پر انگلی اٹھانے والا پہلا شخص اس کا ہی شوہر زوار ہوگا۔ زونیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم نے کچھ کیا اور مجھے نہیں بتایا؟ زنیرہ بیگم زونیا کو کھینچتے ہوئے بولی۔ ابھی کام ہو رہا ہے، بہت جلد آپ اس کا نتیجہ دیکھو گی۔ زونیا مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی مسکراہٹ میں سب ختم کر دینے والا زہر تھا۔ بھائی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زوار کمرے میں جانے والا تھا کہ رحیل آ گیا۔ ہاں کیا بات ہے؟ زوار اس کی طرف منہ کر کے بولا۔ مجھے کیس کے متعلق بات کرنی ہے، رحیل نے آہستہ آواز میں کہا۔ چلو زوار رحیل کے ساتھ دانیال کے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت وہ سب بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، پر اس رپورٹس کے مطابق مریض کے پاس 2 مہینے ہی ہیں، اس کا علاج اب نہیں ہو سکتا، کینسر بالکل آخری سٹیج پر ہے۔ جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے یہ مرض پچھلے 6 مہینے میں بہت تیزی سے مریض کی ساری باڈی میں پھیل گیا ہے۔ میرا نہیں خیال اب وہ بچ پائے۔ رحیل نے ساری کنڈیشن بتا دی۔ زوار نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ دانیال کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ منال پاس بیٹھی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ آپ لوگ تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے وہ کوئی بہت اپنا ہے۔ بھائی پلیز مجھے بتائیں، وہ رپورٹس کس کی ہیں؟ جو کاپی آپ نے دی وہاں نام بھی نہیں لکھا۔ رحیل بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا تھا۔ وہ رپورٹس زینب چچی کی ہیں۔ زوار نے ساری بات بتا دی، جسے سننے کے بعد رحیل شوق میں چلا گیا۔
میں ابھی اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی تو حل نکل ہی آئے گا۔ رحیل اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کو نکل گیا۔ تم آرام کرو، میں چلتا ہوں، زوار دانیال کو بول کر باہر نکل آیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ عنایہ کل ہی کی طرح اپنے ناول میں گم تھی۔ زوار کمرے کے اندر آیا۔ عنایہ، جاوید سر کا میسج آیا تھا، وہ بول رہے ہیں جلدی کام پورا کرو، اور اہم خبر یہ ہے کہ جلال ملک سے بھاگنے کی تیاری میں ہے، تو ہمیں جو بھی کرنا ہوگا جلد از جلد ہی کرنا ہوگا۔ زوار عنایہ کے پاس بیٹھ کر بولا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ عنایہ ناول رکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہی جو تمہارا پلان تھا، یہ لو، بات کرو۔ زوار نے عنایہ کے فون سے جلال کو کال ملا کر دی۔ ہیلو، کون؟ کال اٹھاتے ہی جلال بولا، میں عنایہ بات کر رہی ہوں۔ فون سپیکر پر تھا، وہ جلدی سے اٹھی اور کال ٹریسر لے آئی اور اب اسے کنیکٹ کر رہی تھی۔ کنیکٹ کر کے لوکیشن دیکھنے لگی۔ زہ نصیب، آپ کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ آگے سے خوشی سے بھرپور آواز ابھری۔ جب سچے عاشقوں کی پہچان ہو جائے تو انہیں یاد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ عنایہ نے ابھی ناول سے پڑھا ہوا ڈائلاگ مارا۔ زوار خاموشی سے بیٹھا سب سن رہا تھا۔ واہ، بڑی بات ہے، اب کیا تمہیں وہ تمہارا 2 کوڑی کا شوہر اچھا نہیں لگتا؟ جلال مسکراتے ہوئے بولا۔ عنایہ کو ایک دم غصہ آیا۔ وہ تو ایک نمبر کا ڈرپوک انسان ہے، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ عنایت ساتھ ساتھ کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ تو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ جلال بولا۔ کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ عنایہ نے جب دیکھا کہ کال ٹریس ہو چکی ہے تو وہ اپنی آخری بات پر آئی۔ ہاں بالکل میری جان، بولو کہاں ملنا ہے؟ جلال بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ وہ میں بتا دوں گی۔ اوکے بائے۔ اس سے پہلے کہ زوار کو اور زیادہ غصہ آتا، عنایہ نے جلدی کال بند کر دی۔ لو، کال تو ٹریس ہو گئی، یہ تو ابھی بھی اپنے گھر پر ہے۔ عنایہ نے سکرین زوار کے سامنے کی۔ مطلب وہ ابھی اپنے گھر سے بھاگا نہیں، اور ہو نہ ہو کچھ تو بہت بڑا کام ہی اپنے گھر میں کر رہا ہے، ورنہ اس جیسے لوگ ایسی جگہ پر کبھی بھی نہ رہیں جہاں ان کو اتنا زیادہ خطرہ ہو۔ زوار کچھ سوچتے ہوئے بولا، ایک مرتبہ یہ نکاح ہو جائے پھر اس کا کام ختم کریں گے۔ عنایت چیزیں سمیٹتی ہوئے بولی۔ تم نے کھانا کھایا زوار؟ زوار نے موضوع کو بدل دیا۔ نہیں پھپھو جی کی باتوں سے ہی پیٹ بھر گیا تھا۔ عنایہ نے پھپھو جی پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ تو ہے وہ ایسی ہی ہیں، تو کیوں غصہ کرتی ہو؟ زوار اٹھ کر عنایہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسی ہی ہیں مطلب ان کا جب جو دل کرے بولتی رہیں، اور میں اور بھائی منہ نیچے کر کے سنتے رہیں۔ اگر آپ مجھے نہ روکتے تو آج کچھ نہ کچھ کر ہی دیتی۔ عنایہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ ادھر دیکھو عنایہ، تم مجھے بتاؤ، کیا کسی کے کچھ بھی بولنے سے تمہاری ماما غلط ہی ہو جائیں گی؟ زوار نے عنایہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بالکل نہیں، پر اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں کہ کوئی کچھ بھی بول لے اور میں خاموش رہوں۔ عنایہ ابھی بھی اپنے پوائنٹ پر اڑی ہوئی تھی۔ فائن، مت مانو میری بات، اس ٹاپک کو یہیں ختم کرتے ہیں، چلو میرے ساتھ کچھ کھاتے ہیں۔ زوار عنایہ کو لیے نیچے کچن میں آ گیا۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ زوار نے عنایہ کو پاس رکھی کرسی پر بٹھایا۔ کچھ نہیں، عنایہ اپنا چہرہ نیچے کرتے ہوئے بولی۔ بالکل نہیں، میں اپنی بیگم کو ایسے بھوکے پیٹ سونے نہیں دوں گا۔ زوار عنایہ کے گال کھینچتے ہوئے بولا، چلو تمہیں اپنے ہاتھ کے بنے اسپیشل نوڈلز کھلاتا ہوں۔ زوار چیزیں نکالنے لگا۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ عنایہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے اپنے شوہر کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں ٹریننگ میں تھا تو جب ہم سب دوست تھک جاتے تھے، پھر میں یہ نوڈلز اور اپنی جادو والی چائے بناتا تھا۔ میری یہ دونوں چیزیں بہت مشہور تھیں، زوار مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا، اور ساتھ میں کاجل لگاتے ہوئے بیوٹیفل۔ زوار نے جب اسے دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، عنایہ۔ عنایہ نے وہی زوار کی پسند والی ساڑی پہنی ہوئی تھی، بلیک کلر کی ساڑی کے اوپر گولڈن کام ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ، بالوں کا جوڑا کیے، ساتھ میں ہائی ہیل پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیا کہا؟ عنایہ کو سنائی نہیں دیا تو وہ برش رکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، وہ میری گاڑی، مطلب
میری گھڑی کہاں ہے؟ زوار نے جلدی سے نظریں ہٹائیں اور یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ میں دیتی ہوں۔ عنایہ نے سائیڈ ٹیبل کے نیچے دراز سے نکال کر دی۔ زوار نے پہن لی۔ چلیں؟ عنایہ پرس پکڑتے ہوئے بولی۔ رکو، تم نے جیولری نہیں پہنی۔ زوار نے ٹوکا۔ ہاں، پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دی، مل نہیں رہی۔ کوئی بات نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ عنایہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم رکو۔ زوار نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کیا اور خود کبڑ میں کچھ لینے چلا گیا۔ عنایہ وہیں کھڑی انتظار کرنے لگی۔ زوار کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا، وہ اسے لیے عنایہ کی طرف بڑھا۔ کیا ہے یہ؟ عنایہ نے بے اختیار پوچھا۔ تمہارے لیے گفٹ ہے۔ زوار اس ڈبے کو کھولتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی اس نے ڈبہ کھولا، اس میں بہت پیارا لاکٹ تھا جس پر عنایہ زوار لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ٹاپس بھی تھے۔ واو، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ عنایہ نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہیں اچھا لگا؟ لاؤ میں پہناتا ہوں۔ زوار نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ لیا اور عنایہ کے پیچھے کھڑا ہو کر پہنانے لگا۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ عنایہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ زوار نے لاکٹ کی ہک لگائی۔ تھینک یو، عنایہ شیشے میں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ زوار نے بے اختیار اسے پیچھے سے ہگ کر لیا اور اپنا سر اس کی گردن پر جھکا کر اسے محسوس کرنے لگا۔ زوار پلیز، عنایہ نے اپنا آپ چھڑوا کر اسے پیچھے کو دھکیلا۔ زوار کو اس سب کی امید نہیں تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عنایہ غصے سے چلائی، یا شاید اپنے اندر کی فیلنگ سے بھاگ رہی تھی۔ زوار شوق میں تھا۔ عنایہ نے پہلے کبھی ایسا ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ اسے عنایہ کا اس طریقے سے دھکیلنا بہت برا لگا۔ سوری، زوار نے اتنا ہی بولا اور وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ عنایہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ میں نے ایسے کیوں ریئیکٹ کیا؟ اف، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ عنایہ بیڈ پر پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ بھابی، چلو ماما بلا رہی ہیں۔ سارے مہمان آ چکے ہیں۔ آمنہ اندر آئی اور عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ فنکشن باہر گارڈن میں ارینج کیا گیا تھا۔ پارلر والی ہانی کو تیار کر کے جا چکی تھی۔ سبھی بڑے باہر گارڈن میں مہمانوں کے پاس موجود تھے۔ عنایہ بھی آمنہ کے ساتھ وہاں آ گئی۔ گارڈن کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حیدر نے وائٹ قمیض شلوار کے اوپر وائٹ واس کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ زوار حیدر کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ بھائی قسم سے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے والا ہوں۔ حیدر کافی زیادہ سٹریس میں تھا۔ ہوتا ہے میرے بھائی، سب کو ہوتا ہے۔ تو نکاح کرنے جا رہا ہے اور بیٹے یہ کوئی مذاق نہیں۔ تم ایک لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے ہو جو تمہاری ہر چیز میں حقدار ہوگی۔ خوشی ہو، غمی ہو، سب میں وہ تمہارے شانہ بشانہ چلے گی۔ زوار حیدر کو پیار سے سمجھانے لگا۔ اور تمہیں اس کا خیال خود سے پہلے رکھنا ہوگا۔ اسے خود سے زیادہ پیار کرنا ہوگا، سمجھے؟ گدھے۔ دانیال منال کے ساتھ ان دونوں کے قریب آیا۔ آمنہ عنایہ کو لے کر ان سب کے پاس ہی آ گئی۔ عنایہ نے زوار کی طرف دیکھا پر زوار اسے مکمل اگنور کر رہا تھا۔ کیا ہوا حیدر بھائی، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آمنہ نے حیدر کو دیکھا جو کہ کرسی پر بیٹھا بوتل پر بوتل پی رہا تھا۔ اچھا، آپ کے لیے کچھ ہے؟ یہ دیکھیں۔ آمنہ نے موبائل نکالا اور حیدر بھائی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر اسے دکھانے لگی۔ موبائل میں ہانیہ کی تصویریں تھیں۔ وہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حیدر نے موبائل اپنے ہاتھ میں کیا۔ بس بھائی، اتنا ہی۔ اگر داؤد کو پتہ چل گیا تو میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے تو قسم سے وہ میری جان نکال دیں گے۔ آمنہ موبائل کھینچتے ہوئے بولی۔ تم میری بہن ہو، دکھاؤ ادھر۔ حیدر، کیا ہے بھائی، آپ بھی نہ، آج تو بخش دو۔ حیدر منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ عنایہ، بات سنو میری۔ منال وہاں سے نکلتی ہوئی آمنہ اور منال کے پاس آئی۔ جی کیا ہوا؟ عنایہ ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ ہانیہ نے اندر رو رو کے برا حال کیا ہوا ہے، چلو میرے ساتھ۔ منال اسے لیے وہاں سے نکل گئی۔ زوار پانی پیتا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ چیز اچھی نہیں لگی۔ اف، ہانی کیا ہو گیا ہے؟ چپ کر جاؤ، کب سے تمہیں چپ کروانے میں لگے ہیں، اور میک اپ بھی خراب ہو گیا۔ اور عنایہ تنگ آ کر بولی۔ وہ تینوں کب سے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم سب نہیں جانتے میں کتنی اداس ہوں۔ آج میرا نکاح ہے، میں سب کے لیے پرائی ہو جاؤں گی، ہانی روتے ہوئے بولی۔
تم پاگل ہو، نکاح ہی ہے رخصتی نہیں جو ندیاں بہا رہی ہو۔ تم نے رو رو کے اپنا سارا میک اپ خراب کر لیا، بالکل چڑیل دکھائی دے رہی ہو۔ منال ڈانٹتے ہوئے بولی۔ کیا چڑیل کہا؟ پیچھے ہو۔ ہانی نے آمنہ کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور خود شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ میرا میک اپ، اب تو میں اتنی بری دکھ رہی ہوں، وہ حیدر کا بچہ تو میرا مذاق اڑائے گا۔ ہانی ایک دفعہ پھر رونے کی فارم میں آ گئی۔ خبردار جو ایک بھی آنسو بہایا، چپ، میں میک اپ ٹھیک کرنے لگی ہوں۔ عنایہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی اور میک اپ ٹھیک کرنے لگی۔ ہانی اب مت رونا ورنہ تمہاری تصویریں بہت بری آئیں گی، پھر تم اپنے بچوں کو کیا دکھاؤ گی؟ لو دیکھ لو اپنی چڑیل اماں، آمنہ نے ہنستے ہوئے کہا تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ 10 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نکاح پڑھانے کے لیے مولوی کو لیے حمدان صاحب ان کے ساتھ رحیل، زوار اور دانیال اندر آئے۔ عنایہ نے سرخ دوپٹہ دلہن کے اوپر اڑا دیا۔ سامنے کرسی پر مولوی صاحب بیٹھ گئے۔ ہانیہ کی ایک طرف حمدان صاحب تو دوسری طرف رحیل بیٹھ گیا۔ رابعہ بیگم پاس کھڑی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ آنسوؤں کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ حمدان شاہ نے اسے گلے لگا لیا، ان کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ چپ میری گڑیا، تمہارا نکاح ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا پیار کم ہو جائے گا، بلکہ تمہارا یہ بھائی ہر مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ رحیل ہانی کو چپ کرواتے ہوئے بولنا، چلیں باہر، یہ نہ ہو ہمارا بے صبر عبداللہ خود ہی اٹھ کر یہاں آ جائے کہ کہیں اس کی دلہن نے نہ تو نہیں کر دی۔ زوار ہنستے ہوئے بولا، کیونکہ حیدر کب سے اسے میسج پر میسج کیے جا رہا تھا۔ سبھی لوگ مسکرا دیے۔ پھر سب مرد باہر چلے گئے۔ حیدر پریشان سا اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ ہاں کرتے وقت حیدر کی آواز لڑکھڑائی۔ چاہے وہ کتنا ہی مذاق کرتا ہو، پر اس وقت وہ سچ میں گھبرا رہا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ نکاح پورا ہوتے ہی سب نے مبارکباد دینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد منال اور عنایہ ہانی کو لیے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ ہانی کو بٹھا کر عنایہ نیچے کی طرف آئی تو اس کی نظر سامنے زوار پر پڑی، جو کہ زونیہ سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ عنایہ کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگا تو وہ سلمہ بیگم کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ زوار کی نظر عنایہ کی طرف اٹھی۔ زوار کی طرف اس کی بیک سائڈ تھی۔ زوار کی نظر سامنے کھڑے 2 لڑکوں پر پڑی، جو کہ عنایہ کو دیکھ کر کچھ بولا رہے تھے۔ جب زوار کو وجہ سمجھ آئی تو زوار کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ زونیہ سے ایکسکیوز کرتا عنایہ کی طرف بڑھا۔ عنایہ بیٹا جاؤ کچن میں سے مٹھائی لے آؤ، میں سب کا منہ میٹھا کروا دوں۔ سلمہ بیگم نے عنایہ سے کہا تو وہ جی کہتی اندر چل دی۔ زوار بھی اسی کے پیچھے چل دیا۔ جیسے ہی عنایہ مٹھائی لے کر جانے لگی، زوار وہاں پہنچ گیا۔ زوار آگے بڑھا اور عنایہ کے جوڑے کی پن کو کھول دیا، جس سے سارے بال عنایہ کی کمر پر بکھر گئے۔ اب جوڑا مت باندھنا، زوار اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ عنایہ کو زوار کی اس حرکت کی سمجھ نہیں آئی۔ عنایہ مٹھائی لے کر باہر آئی تب اسے زوار غصے میں 2 لڑکوں سے بات کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ مٹھائی لیے سلمہ بیگم کے پاس اسٹیج پر آ گئی۔ لو بیٹا منہ میٹھا کرو۔ انہوں نے ایک ٹکڑا پکڑا کر ہانیہ کو کھلایا۔ فوٹوگرافر سب کی تصویریں بنا رہا تھا۔ سبھی کپل دلہا دلہن کے ساتھ بیٹھ کر تصاویر بنوا رہے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، میں تو کہتا ہوں ابھی رخصتی ہی کر لیتے ہیں، حیدر نے ہانیہ کے کان کے قریب ہو کر کہا۔ ہانی نے گردن جھکا لی۔ کیا بات ہے بھائی، صبر نہیں ہو رہا؟ علی نے آ کر حیدر کو چھیڑا۔ نہیں ہو رہا، حیدر نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ ابھی علی کچھ اور بولتا کہ جاوید سر اپنی بیوی کے ساتھ اسٹیج کے پاس آئے۔ لو سر آگے آ گئے، میں آتا ہوں، علی کہتا ہوا نیچے اتر گیا۔ جاوید صاحب دادا جی کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو حیدر، بہت ہی قابل بچہ ہے، جاوید سر نے کھل کر تعریف کی۔ پھر بہت شکریہ، آپ نے آ کر محفل میں 4 چاند لگا دیے۔ فاروق صاحب بولے، چلیے اب میں حیدر کو مل لوں۔ پھر جاوید صاحب دادا جی
کے ساتھ سٹیج پر آ گئے۔ السلام علیکم سر۔ حیدر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ بہت مبارک ہو حیدر۔ جاوید سر نے اسے گلے لگا لیا۔ بہت شکریہ سر۔ پھر وہ کچھ دیر سٹیج پر بیٹھے رہے۔ عنایہ مسز جاوید کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ عنایہ بیٹے تم جاؤ زوار کے ساتھ تھوڑی سی تصویر بنا لو، تب تک میں ان کے پاس بیٹھتی ہوں، رابعہ بیگم نے کہا۔ عنایہ چپ چاپ اٹھی اور سٹیج کی طرف بڑھی۔ تبھی اس کی نظر زوار پر پڑی جو زونیہ کے ساتھ کھڑا تصویر بنا رہا تھا۔ عنایہ مڑنے لگی کہ شازیہ بیگم نے آواز لگائی، عنایہ اوپر آؤ۔ عنایہ اوپر چلی گئی۔ زوار ادھر آؤ، انہوں نے زوار کو پکارا۔ جی تائی جی۔ زوار بھی ان کے پاس آ گیا۔ تم دونوں کوئی 10 سال پرانے کپل نہیں ہو جو ایک تصویر بھی نہیں بنا سکتے، چلو عنایہ کے ساتھ تصویر بناؤ، انہوں نے دونوں کو ڈانٹا۔ زوار بنا بات کو بڑھائے عنایہ کے ساتھ کھڑا ہو کر تصویر بنانے لگا۔ سر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، فوٹوگرافر نے کہا۔ زوار کو غصہ تو آیا کہ وہ بنا تصویر بنائے سٹیج سے اتر جائے۔ عنایہ نے چپکے سے اپنی آنکھ سے آنسو صاف کیا اور ہانیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اچھی لگ رہی ہو، رحیل نے پیچھے سے آمنہ کے کان میں کہا۔ آمنہ نے گھبرا کر اسے دیکھا تو اسے رحیل کی آنکھوں میں کچھ تو عجیب دکھا، تو اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ کیا ہوا؟ رحیل بولا کچھ نہیں، وہ ماما بلا رہی ہیں۔ آمنہ بہانہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ زوار جاوید سر کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا اور عنایہ اسے بے دھیانی میں دیکھی جا رہی تھی۔ جب وہ زبردستی کرتا تھا تو اسے اچھا لگتا، پر آج جب وہ اسے اگنور کر رہا تھا تو عنایہ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، تبھی اسے زوار کے بلیک کوٹ پر ایک ریڈ لائٹ نظر آئی۔ پہلے اسے کچھ سمجھ نہ آیا، مگر جب اس کے دماغ میں کلک ہوا تو وہ زوار کی طرف بھاگی۔ زوار! عنایہ زور سے چلائی۔ سب نے حیرانگی سے عنایہ کو اس طرح بھاگتے دیکھا۔ کہانی ابھی جاری ہے، آگے کیا ہوا اگلی قسط میں ملاحظہ فرمانے کے لیے ویڈیو کے سبسکرپشن بٹن کو کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کرنا ضروری ہے۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔